الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون رمضان المبارک میں کئی جگہ پر اشتہارات چھپے ہوتے ہیں جشن مولود کعبہ، یعنی مولود کعبہ جو کعبہ میں پیدا ہوئے ان کا جشن، اور کبھی ان کی وفات یا شہادت مولود کعبہ کے نام پر اشتہار چھپتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رمضان المبارک میں شہید ہوئے۔ کچھ کہتے ہیں 19 رمضان کو، اور بعض مؤرخوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ 17 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ واقع ہوا تھا، اور ان کو مولود کعبہ بھی کہتے ہیں کہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے تو اس بات کو ٹھیک اور درست قرار دیا ہے، لیکن حافظ جلال الدین سیوطی نے تدریب الراوی میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مولود کعبہ ہونا، کعبہ میں پیدا ہونا، یہ ثابت نہیں، البتہ حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے، ان کا کعبے میں پیدا ہونا یہ ثابت ہے۔ یہ حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے تو اس کو چھاپا ہے دارالتحقیق جامعہ محمدیہ فاروقیہ رضویہ شادی باغ گجرات، وہاں اس مکتبے نے اس کو چھاپا ہے، اور اس کا مصنف جو ہے وہ قاری محمد لقمان نامی ایک آدمی ہے۔ تو اس نے یہ کتاب چھاپی ہے، اس کا نام ہے مولود کعبہ قوم۔ اس کے صفحہ نمبر 52 پر اس مصنف نے لکھا ہے، کافی ساری بحث لکھنے کے بعد آگے حاصل کلام کا عنوان دیا ہے۔ حاصل کلام یعنی کتاب کا خلاصہ کیا؟ خلاصہ یہ نکالا ہے، لکھتے ہیں ان حوالہ جات سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ مولود کعبہ صرف حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اظہر من الشمس کا مطلب ہے سورج سے بھی زیادہ ظاہر، جتنا سورج چڑھا ہوا ظاہر ہوتا ہے نا ہر کسی کو نظر آتا ہے، تو کہتا ہے میں نے جو حوالہ جات پیش کیے ہیں اس سے یہ بات اس طرح سے ثابت ہو گئی ہے، ظاہر ہو گئی ہے، واضح ہو گئی ہے، جس طرح سورج چڑھا ہوا واضح ہوتا ہے کہ حکیم بن حزام جو ہیں صرف مولود کعبہ ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کا کعبہ کے اندر پیدا ہونا یہ ثابت ہے۔ آگے لکھتے ہیں، آپ کے علاوہ کعبہ میں کسی کی ولادت نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو مولود کعبہ سمجھنا ایسا کمزور گمان ہے کہ جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ در حقیقت آپ کی ولادت اپنے والد کے گھر شیخ بنی ہاشم میں ہوئی، اور یہ وہی مکان تھا جسے مسلمان مولد علی کے نام سے یاد کرتے تھے، اور اس کے دروازے پر بھی لکھا ہوا تھا، مکتوب تھا ھذا مولد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، یعنی یہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت گاہ ہے۔
نیز اہل مکہ بھی اس کے مولد علی ہونے پر بلا اختلاف متفق تھے۔ آگے ایک اور بڑی کام کی بات ہے، کہتے ہیں لیکن آخری بات، لیکن اس گفتگو سے یہ بھی اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے، یا مولود کعبہ نہ ہونے کی وجہ سے مولا علی پاک کی شان و عظمت میں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ اس تحقیق سے نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت علی اگر مولود کعبہ نہیں ہے تو اس سے ان کی شان کم ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے تو اس سے فزون پر فضائل و مراتب اس قدر ہیں کہ جن کا احصاء ہی دشوار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مراتب اتنے زیادہ ہیں کہ جن کو شمار کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے یا بہت مشکل ہے۔ تو یہ اس محقق، اس بریلوی محقق نے لکھا ہے۔ تو بات بھی ٹھیک ہے، بات یہ ساری ٹھیک ہے، اور میری تحقیق تو پہلے بھی یہی تھی، اور اس نے مزید اس پر مہر لگا دی، اور وہ لوگ جو دن رات اس بات کو مشہور کرتے رہتے ہیں ان کی علمی پوزیشن بھی اس سے واضح ہو جاتی ہے، ان کی علمی پوزیشن بھی اس سے واضح ہو جاتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کعبہ میں پیدا ہونا یہ ثابت ہے۔ اور وہ کہتا ہے، ایک بات نہیں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ علی نال بغض رکھیں ایویں تو نکمیاں، علی نال بغض رکھیں ایویں تو نکمیاں، اوتھے تیرا حج ہوے جتھے علی جمیا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں پیدا ہوئے، یہ کوئی بھی نہیں کہتا، کسی نے بھی نہیں لکھا، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کمی رہ گئی؟ تو اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام بہت اونچا ہے، ان کی شان میں بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کی شان اصل ہے کیا؟ ان کی اصل شان یہ ہے کہ جو لوگ سب سے پہلے اسلام لائے ان میں ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی تھی۔ اب اس میں اہل العلم کا اور کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں مطلق طور پر سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حافظ نے فتح الباری میں ایک حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس بات کی صریح نص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کہ سب سے پہلے مسلمان ہوں، لیکن کئیوں نے سب سے پہلے ابوبکر سے بھی پہلے مسلمان حضرت علی کو تسلیم کیا ہے، تعلیم کیا ہے، اور کئیوں نے جو ہے وہ درمیانی راہ اختیار کی۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سے سب سے پہلے مسلم ہوئے، بچوں میں سے جب وہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس وقت ان کی عمر 10 سال، تو 10 سال کی عمر میں ہی انہوں نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا اور اپنے باپ کے برخلاف جو ہے نا فوراً اسلام میں داخل ہوئے، اور جوان مردوں میں سے، سیانی عمر کے لوگوں میں سے ابوبکر سب سے پہلے مسلمان ہیں، آزاد خواتین میں سے سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام لائی ہیں، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہوئے۔ بعض اہل العلم نے یہ درمیان کی رائے اختیار کی۔ اچھا، تو ایک تو ان کی شاندار فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ قدیم اور اسلام ہے، اور دوسرا وہ جرأت و بہادری اور خطابت میں فصاحت و بلاغت، بڑی بڑی لمبی باتوں کو مختصر لفظوں میں بیان کر دینا، اور اپنی خطابت کے ساتھ، تقریر کے ساتھ اور دلائل سے مزین گفتگو کے ساتھ بڑوں بڑوں کو قائل کر لینا، یہ بھی ان کی شاندار عظمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَأَرْضَاهُ عَلَيْهِ،
سب سے بڑے جو قاضی اور جج ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ. صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اقضانا علی، ہم میں سے سب سے بڑا جو قاضی ہے، جج ہے، وہ علی ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہی وجہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں اپنی عدالتوں کا جو چیف جسٹس تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا ہوا. تو یہ ہے ان کی عظمت. اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کے لیے نکلے تو ان کو اپنے بستر پر سلایا، اور تمام غزوات میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور صرف ایک غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے چھوڑا، وہ تھا غزوہ تبوک. تو پیچھے چھوڑنے کی وجہ سے، پیچھے چھوڑے جانے کی وجہ سے وہ پریشان ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی کا ازالہ کرنے کے لیے فرمایا وَمَا تَرْضَىٰ أَن تَكُونَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. پھر اس بات پر خوش نہیں کہ تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے. اور اسی طرح سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کسی غزوے میں بھیجا تو بعض لوگ جو تھے مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں ان پر معترض ہوئے، حضرت علی پر اعتراض کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا من كنت مولاه فعلي مولاه. ارے علی کی تقسیم غنیمت پر اعتراض کرنے والے، اس کا تو غنیمت سے حق اس سے بھی زیادہ ہے جو اس نے وصول کیا ہے. من كنت مولاه فعلي مولاه، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. اللہم بارک وعلی من عاداہ، اے اللہ جو اس سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ، جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی شان میں ارشاد فرمایا. اس میں مولا کا معنی کئی جو ہیں وہ خلیفہ کی طرف لے جاتے ہیں. تو مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے، اس حدیث کے اگلے الفاظ اس بات کی اطلاع کر رہے ہیں کہ اللہم بارک وعلی، اے اللہ جو اس سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مولا کا معنی وہ دوست ہے جو دشمنی کے الٹ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بھی ان کی عظیم عظمت ہے. اور اسی طرح سے خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا اور پہلے ہی پیشین گوئی کی کہ میں صبح اس آدمی کو جھنڈا دوں گا یحب اللہ و رسولہ و یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو سب لوگوں نے اس امید پر رات گزاری کی شاید وہ جھنڈا ہمیں مل جائے اور یہ عظمت ہمیں حاصل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کا وہ جھنڈا حضرت علی کو دیا تو اللہ تعالیٰ نے کے ہاتھ پر خیبر کی فتح کو مکمل کر دیا. اور اسی طرح سے وہ بہت بڑا جرأت مند اور بہادر، جس کا مقابلہ کرنے سے بڑے بڑے بہادر بھی ڈرتے تھے. تو وہ خندق پار کرنے لگا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کے مقابلے میں آ گئے اور اس کو جا پکڑا. تو اس کے ساتھ مقابلہ ہوا تو علی نے اس کو مار دیا. یہ بھی ان کی جرأت و بہادری ہے اور یہ بھی ان کی عظمت ہے. اور پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق چوتھے خلیفہ کے طور پر منتخب کیا گیا. تو انہوں نے عدل و انصاف کا بحال جو ہے نظام قائم کیا اور پھر ان کے اپنے لوگ ہی جو ان کی شان میں حد سے بڑھنے والے تھے اور ان کو بہت کچھ سمجھنے والے تھے، ان کو خدائی صفات پر فائز سمجھنے والے تھے اور ان پر فدا ہونے کے نعرے لگانے والے تھے، پھر انہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ناراض ہو کر، ان کی کسی پالیسی سے ناراض ہو کر ان کے قتل کا پروگرام بنا دیا. عبد الرحمن بن ملجم اور اس کے 2 ساتھی تھے، یہ اکٹھے ہوئے مکے اور اکٹھے ہو کر انہوں نے پروگرام بنایا کہ یار
علی نے اور عمر بن عاص نے اور معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے اختلاف نے امت کو بہت خراب کر رکھا ہے ان کے خیال کے مطابق، تو لہٰذا ان کا کچھ کرنا چاہیے۔ تو یہ تینوں عالمینوں نے طے کیا کہ ان تینوں بندوں کو قتل کر دیں، اور اس کے لیے وہ 16 رمضان المبارک کو اپنے اپنے ہدف پر پہنچے۔ تو 16 رمضان کو یہ بدبخت تینوں ہی پہنچ گئے۔ ایک دن میں سے مصر پہنچ گیا جہاں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تھے، اور دوسرا شام پہنچ گیا جہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، تیسرا پہنچ گیا کوفہ میں جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اچھا، تو جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے گیا، تو عمر بن عاص کسی تکلیف کی وجہ سے اس دن فجر کی نماز پڑھانے نہ آ سکتے بیماروں کی وجہ سے، تو اس نے ان کی جگہ جو امامت کرانے کے لیے کھڑا ہوا اس کو جان سے مار دیا، اور جو دوسرا تھا حضرت معاویہ کی طرف گیا تو اس نے حضرت معاویہ پر وار کیا، ان کو زخم تو لگا لیکن کچھ دیر کے علاج معالجے کے بعد وہ درست ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، ان کا زخم زیادہ کالی اور خطرناک نہیں تھا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قتل کرنے گیا تھا بدبخت، اس نے اپنے ساتھ ایک اور بندہ ملا لیا، اور یہ رات کو مسجد کے اندر چھپ گئے۔ علی رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہوئے، تو ان میں سے ایک نے وار کیا تو اس کا جواب تھا وہ تلوار دروازے کو جا رہی۔ اچھا، جو دوسرا تھا اس نے وار کیا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہاں لگا اور گہرا ہوا اور کان پٹی تک چلا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ اس سے زخمی ہو گئے جمعہ کے 16 رمضان المبارک کو زخمی ہو گئے، اور پھر یہ جو قاتل تھا یہ پکڑ لیا گیا، لوگوں نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی تو فرمایا ابھی اس کو رہنے دو، اگر تو میں اس زخم کی وجہ سے شہادت پا گیا تو ٹھیک ہے، تو میری وجہ سے میرے بدلے میں صرف اس ایک کو قتل کرنا ہے، ظلم کا بازار گرم نہیں کرنا تمہیں، اور اگر میں زندہ بچ گیا تو پھر میں خود فیصلہ کروں گا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ تو 16 کو وہ زندہ رہے، ایک رات آگے 17 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ اس سے یہ بات سمجھنا بھی کچھ مشکل نہیں ہے۔ اب جو دو گروہ ہیں، کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وہ ساری حدوں کو پار کر دیتے ہیں۔ وہ کچھ تو کہتے ہیں حضرت علی اللہ ہے۔ ایک کتاب چھاپی ہے کالج ڈے والوں نے، 14 ستارے اس کا نام ہے، اس کے اندر لکھتا ہے یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ نفس سے اللہ ہے۔ سمجھ آئی؟ نہیں ہے، مسلمات یعنی تسلیم شدہ باتوں میں سے ہے، اتفاقی باتوں میں سے ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ نفس سے اللہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو بدبخت تو اللہ تعالیٰ کو قتل کر سکتا ہے، اگر وہ نفس سے اللہ ہیں تو پھر وہ شہید کیوں کر دیے گئے؟ تو کچھ تو اس حد تک چلے گئے۔ تو ان کے ساتھ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود ہی گہرا وہ دو ہاتھ رکھ لیے تھے اپنی زندگی میں۔ صحیح بخاری کی کتاب استطاعت المتقین برمان علی نے لکھا ہے مجھے علی کے زناد قتل فاقم، علی کے پاس کچھ صدیقوں کو لایا گیا تو انہوں نے ان کو آگ میں پھینک دیا، آگ میں پھینک کر جلا دیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ یہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ علی اللہ ہے۔ انہوں نے بلا کر ان کو سمجھایا کہ بادشاہ جو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، اگر نیک کام کروں تو اس سے انعام کا امیدوار ہوں، اور اگر کوئی سے غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرتا رہتا ہوں، تو میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، باز آ جاؤں۔ اچھا، ان کو سمجھا بجا کر چھوڑ دیا، اور ان کو پتہ چلا حضرت علی کو کہ وہ پھر اسی طرح کی باتیں ہانک رہے، ان کو پھر بلایا، ان کو کھانا چانا بھی کھلایا، پھر ان کو سمجھایا، ان کی ذہن سمجھے وہ پھر باز آئے، پھر انہوں نے ان کو بلایا اور گڑھے کھدوا کر آگ جلوا کر ان کو پھینک دیا۔
تو کچھ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق حد گزر گئے ہیں غرور کی، اور کچھ ان کی مخالفت میں حد گزر گئے، جو یہ کالے جھنڈے والے جو فتوے حضرت ابو بکر پر لگاتے ہیں کہ اوپر سے مسلمان تھے، اندر سے مسلمان نہیں تھے، دنیاوی مفادات میں خاطر ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ بالکل کچھ بدبخت جو ناسبی ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہی بات کہتے ہیں جیسے رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے شریکہ ہوتا ہے، علی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شریکہ تھا اور زندگی میں ان کے ساتھ لگے رہے اور ان سے فوائد اٹھاتے رہے۔ جو ہی ان کو تھوڑا سا اختیار ملا، حکمران بنے، تو امت مسلمان کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا اور قتل کرنا شروع کر دیا۔ ایک عالم تھا، اس کے دروازے پر ایک لڑکی جو ہے نا وہ مرغی ذبح کروانے کے لیے ہے، تو کچھ دیر سے باہر نکلا، کہنے لگا ماں باہر لڑکی تجھے مرغی ذبح کرنے کے لیے کوئی نہیں ملا؟ علی نے تو جنگ صفین میں دن کے پہلے ہی کئی ہزار لوگ قتل کر دیے۔ تو کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے گراتے ہیں، اور ہمارا مسلک کیا ہے؟ ہمارا مسلک یہ اعتدال ہے۔ ہم نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا حاجت روا کہتے ہیں، نہ ان کو خدائی صفات کا مالک کہتے ہیں، نہ ان کو کسی خاص پوشیدہ علم کا عالم کہتے ہیں۔ دین کا، کتاب و سنت کا بہت بڑا عالم اور اسلام کا بہت عظیم جرنیل کہتے ہیں، جو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی تھا۔ جب وہ خلیفہ بنا تو کائنات میں اس کی فضیلت اور عظمت کا ہم پلہ کوئی شخص نہیں تھا۔ ہماری رضی اللہ عنہ کو یہ سمجھتے ہیں، نہ ان کو مشکل کشا جتنا خدائی صفات کا مالک سمجھتے ہیں، اور نہ ہی جس طرح ناسبی بدبخت ان کے ایمان پر شک کرتے ہیں، جس طرح رافضی بدبخت حضرت ابو بکر کے ایمان پر شک کرتے ہیں، نہ ہم ایسے لوگوں کے ہم نوا ہیں۔ تو ہمارا مسلک جو ہے وہ درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھ اللہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیارے سچ کے اور ان کے پر چلنے کی ضرورت ایسی ایمان